रहीम। मैं हारून रशीद हूँ। कुछ दिलचस्प ख़बरें हैं, कुछ अहम ख़बरें हैं और कुछ अंदेशे हैं और कुछ सवालात हैं। एक दिलचस्प ख़बर तो ये है कि इमरान खान साहब ने उन्हें किसी ने दुरुस्त मशवरा दिया। वो हर रोज़ चूँकि आलमोस्ट तकरीर करते हैं तो उन्होंने अपना उसको मोनेटाइज़ करा लिया। यानी ये अब जब तकरीर करेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें इश्तहारात भी होते हैं। तो अब तवील अरसे के बाद एक बार फिर बहुत खुशहाल आदमी हो जाएंगे 2-3 दिन में। मैं तो 2-3 दिन से ही देख रहा हूँ, शायद कोई ज़्यादा दिन गुजरे हों, 5-7 दिन गुजरे हों। वो अब उनकी तकरीर में इश्तहारात होते हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि 30-40 हज़ार डॉलर आमदन तो उनकी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म के तौर पर उन्हें शिकायत थी मेरी तनख्वाह बहुत कम है, और ज़ाहिर है कम ही होती है वज़ीर आज़म की तनख्वाह। तो 2 मिलियन हो गए उनके फॉलोअर्स, और मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले चंद माह में अगर वो गिरफ़्तार न हुए तो ये 10 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए कि समंदर पार पाकिस्तानियों को जूं इत्तला मिलेगी और अगर वो वक्त मुकर्रर कर लें तो शायद वो दुनिया के मोस्ट पॉपुलर वीलॉगर्स में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान के तो सबसे अहम वीलॉगर वो पहले ही बन चुके हैं, 2 मिलियन हो गए। और जो बहुत पॉपुलर अखबार में से उनमें एक आदि ऐसे है जिसके 1 मिलियन है, और एक हमारे भाई समी इब्राहिम के 1 मिलियन के करीब पहुँचे हुए हैं। तो एक तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है। अहम खबर ये है कि IMF के साथ समझौता तय पा गया, 3 बिलियन डॉलर मिल गए। मरीज़ को एक इंजेक्शन तो लग गया। उसका नतीजा ये होगा कि इकानमी में कुछ बेहतरी तो आएगी। अगरचे मसले का हल तो नहीं है, लेकिन ये है अंदाज़ा माहिरीन का मैंने पूछा है कि डॉलर की कीमत गिरने लगेगी। और बाद ने तो ये कहा कि 270 रुपये तक आ जाएगी, और अगर 270 रुपये तक आ जाएगी तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। इसलिए कि इस वक्त तो 300 से ऊपर जा चुका है। कोई स्टॉक मार्केट भी संभलने लगेगी, कोई जॉब्स भी पैदा होने लगेगी। अगर ये मसले का हल नहीं है, मसले का हल है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मसले का हल बड़ा सादा है, जिसकी तरफ खान साहब ने भी कल इशारा किया कि भाई आपके अखराजात से आपकी आमदन ज़्यादा होनी चाहिए। और वो मंसूबा तो ये है कि भाई एक कौमी हुकूमत बना लीजिए। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ कि क्या कौमी हुकूमत का क्या तस्वर है। और इशारा ये भी मिल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ही फेवरेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के, और उनके साथ और लोग शामिल हुए। कौन लोग और शामिल हो सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपकी बरामदात नहीं बढ़ती, और बरामदात बढ़ सकती हैं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक हो और आपकी बड़ी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बेहतर हो। और उसके लिए जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ईरान से अगर आप गैस लेने में कामयाब हो जाते हैं, अगर रूस से आपने तेल ले लिया जो उसी वक्त 14 महीने पहले 15 महीने पहले भी मिल सकता था, मगर ये तो सहमे हुए लोग हैं और डरते डरते बिलाखिर किसी तरह इन्होंने इजाज़त हासिल कर ली। वो 2-3 महीने की मेरा ख्याल कंपेन की जाए तो इसका काफ़ी इम्कान है कि गैस मिलने लगे। इराकियों ने इसी तरह गैस ली। इराकियों ने अमरीकियों से कहा कि ईरानी गैस के बगैर हमारी मैशत नहीं संभल सकती। ज़ाहिर है उन्होंने खुशी से तो इजाज़त नहीं मगर दी, और कई मुल्कों को भी दी है। रूस से तेल ख़रीद के तो इंडिया तो बेच रहा है, और सैकड़ों बिलियन डॉलर गालबन उसने कमाए हैं। अगर सैकड़ों नहीं तो डजन्स ऑफ बिलियंस डॉलर तो कमाए हैं। तो ये स्टीराइड ही है। सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है, लेकिन जब तक FBR की तश्कील नौ नहीं होगी, तश्कील नौ मेरा ख्याल तो ये है, मैं मिला हूँ माहिरीन से और उन लोगों से जो FBR को चलाते रहे, तो वो कहते हैं इसको तोड़ देना चाहिए, इसकी तश्कील नौ करना चाहिए। फ़ौज अगर मीशत में इंटरेस्टेड है, और ज़ाहिर इंटरेस्टेड है, और उसका ऐलान भी कर दिया गया है, तो FBR में फ़ौजी अफसर जाकर बैठें। और या ये है कि वो भर्ती बिल्कुल उस तरह हो, यानी फ़ौजियों की मर्ज़ी से, उनकी शमूलियत से, मर्ज़ी से क्या, जैसे सिंध में पुलिस की भर्ती में एक वक्त ये फ़ैसला किया गया था कि उसमें फ़ौज शामिल होगी। चुनांचे वो कुछ बेहतरी तो उससे आई, अगरचे आज भी कराची के हालात ख़राब हैं, और जो ज़बरदस्ती का मेयर बनाया गया है उसके बाद ज़ाहिर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी का कोई इम्कान नहीं है, यानी देर पॉसिबली साल भर गुजर जाएगा। इसलिए कि IMF से अप्रूवल का मतलब सिर्फ 3 बिलियन डॉलर नहीं है, ये नया मुआहदा है। इसकी शरात और होंगी, इसमें सूद की शरह ज़रा ज़्यादा होगी, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक से आपको पैसे मिल सकते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक से मिल सकते हैं, इस्लामिक बैंक से मिल सकते हैं, UAE से मिल सकते हैं, सऊदी अरब से कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी चीन से मिल सकती, थोड़ी सी, चीन तो खैर पहले भी आपकी मदद कर रहा था, थोड़ी सी कोई राहत का सामान पैदा हुआ है। अब जैसा मैंने अर्ज़ किया कि रुझान ज़्यादा शहबाज शरीफ की तरफ, और अगर ऐसा ही हुआ तो मुमकिन है नवाज शरीफ वापस ना आए,
یا آئیں تو الیکشن کمپین کر کے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ برائے نام لیڈر رہنا پسند نہیں کریں گے، اور رہیں گے تو ظاہر ہے پالیسیوں کی تشکیل پہ اثر انداز ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کبھی نبھی نہیں ہے، اور اس میں بھی اندیشہ رہے گا شہباز شریف صاحب ہر ایک کے ساتھ نبھا کر سکتے ہیں وزیر اعظم رہنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص طور پہ. اور یہ 14 ماہ میں اور تو بے پناہ تباہی ہوئی، ایسی تباہی ہوئی کہ 75 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن لوگوں کو وہ ساتھ لے کے چلتے رہے. دیکھیے یہ جو حکومت بنے گی اس میں ظاہر ہے کہ بے شک یہ ایک دوسرے کے خلاف ہی الیکشن لڑیں، ظاہر ہے متفقہ امیدوار بنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی، نون لیگ بھی شامل ہوگی. اب نکال دیا جائے پی ٹی آئی کو، جو ظاہر ہے اس کو نکالے بغیر تو یہ لوگ نہیں آ سکتے، جو ووٹ تو انہی کے ہیں، اور ووٹ بھی تھوڑے نہیں ہیں، 70% ووٹ ہیں، اور پنجاب میں اور پختونخوا میں کنسنٹریشن ہے، سندھ میں اور بلوچستان تو خیر ہمیشہ منقسم رہا ہے اور منقسم ہی رہے گا. تو اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو شامل ہوگی ہی، جہانگیر ترین صاحب بھی شامل ہوں گے، کچھ نہ کچھ آدمی ان کے بھی جیت جائیں گے، کتنے ابھی کہا نہیں جا سکتا. وہ اس علاقے کا دورہ کیا جائے جنوبی پنجاب کا اور دیکھا جائے تو پھر یہ اندازہ ہوگا، اگرچہ میجارٹی ووٹ زیادہ وہاں اب بھی عمران خان کے ہیں. تو ادھر اپنا پرویز خٹک اب تیار ہیں، انہیں ظاہر ہے پارٹی سے تو ان کی وفاداری اب ختم ہو چکی، لیکن انہیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ پختونخوا میں بہت میجارٹی ہے، اور پختونوں نے تو 2005 میں ہی انہیں اون کر لیا تھا، اور اسی وقت میں نے عرض کیا تھا جس میں بہت گالیاں مجھے پڑی تھیں کہ پختونخوا میں اب کسی کا چراغ نہیں جلے گا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ایک حکومت نہیں، وہ 2 بار جیتے، اور تیسری بار اس سے زیادہ جیت سکتے ہیں، چوتھی بار اس سے زیادہ جیت سکتے ہیں. دیکھیے ضمنی الیکشن کو ذہن میں رکھیے، 37 میں سے 30 سیٹیں جیت لیں، صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوا، 3/4 سیٹیں جیتیں، اور قومی اسمبلی میں بھی جیتے. لہٰذا اس کا اندیشہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ آزاد ہیں اور امیدوار طے کر سکتے ہیں تو پھر اکثریت نہیں مل سکتی. اس 13-14 جماعتی اتحاد کو جو ہو سکتا ہے 16 جماعتی ہو جائے، 20 جماعتی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی اور جماعتیں بھی شامل کر لی جائیں، کیونکہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے گا. کیا ایک سوال لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بلے کا انتخابی نشان انہیں دیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ بلے کا انتخابی نشان دیا جائے. جس طرح پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا مگر اس کو تیر سے بدل دیا گیا، اگرچہ اس سے انہیں زیادہ فرق نہیں پڑا، تو انہیں کوئی دوسرا انتخابی نشان دیا جائے گا، اور غالباً بلے سے ملتے جلتے نشانات بھی دیے جائیں گے، مطلب ایک بیٹس مین ہوگا یا کچھ اور ہوگا، اور جو بھی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جائیں گے. عمران خان کی گرفتاری سے ہمدردی اور بڑھے گی، اور اگر تو یہ ڈیلیور کر سکے 1 سال میں کچھ تو ممکن ہے کچھ امن و امان ہو جائے، لیکن یہ مشکل بہت ہے، اس لیے کہ زرداری سا آدمی اپنی افتاد طبع پہ زندگی بسر کرتا ہے، آدمی اپنے انالیسس پہ زندگی بسر نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہوں اور زرداری صاحب ہوں اور شریف خاندان ہو اور مالی بے قاعدگیاں نہ ہوں، بلکہ مالی بے قاعدگی کیا جو کچھ ہوگا سبھی لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا ہاتھ روکنے والا رہا نہیں. عدالت ارریلیونٹ ہے، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ جج حضرات نے چیف جسٹس سے کہہ دیا کہ ہم تھک چکے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ انصاف کرنا نہیں چاہتے، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے عدالت کو گالی دی جاتی ہے اور اس کو حکم ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے. ابھی مقدمہ چل رہا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں، عرفان قادری سے نظر انداز کر دیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جس کو جج نہیں مانتے ہم کیوں مانیں گے. تو ایسی صورتحال میں اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ اسٹیبلٹی آتی ہے پریس کی آزادی ہو، ذمہ دارانہ پریس ہو، غیر ضروری تنقید نہ کریں، مگر یہ کہ پریس موجود تو پریس بھی ریلیونٹ ہو رہا ہے، مین اسٹریم میڈیا کو لوگ تیزی سے چھوڑ رہے ہیں اور سوشل میڈیا باقی رہ گیا. عید کے بعد جو ظاہر گزر چکی، اب سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کے لیے بندوبست کر لیا گیا ہے، اس میں بھی کریک ڈاؤن ہوگا، اور ممکن ہے بہت سے لوگ اس میں بھی گرفتار کیے جائیں، اور پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ گرفتار کیے جائیں گے. تو لیکن یہ جو طاقت کے بل پر مسلط کی جانے والی اسٹیبلٹی ہوتی ہے یہ پائیدار نہیں ہوتی. ضیاء الحق اور مشرف کے زمانے میں اس لیے ہو گئی تھی کہ بہت پولیٹیکل حکمران جماعت بہت ان پاپولر ہو گئی تھی، اور دوسری کوئی متبادل پاپولر پارٹی بھی نہیں تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 83 کے سروے میں یا 84 کے سروے میں گیلپ میں پتہ چلا تھا کہ پیپلز پارٹی کے 25% ووٹ رہ گئے ہیں، لیکن اگرچہ انہیں جب الیکشن ہوا تو 39% ووٹ ملے، کیونکہ اس وقت تک لوگ ضیاء الحق سے اکتا چکے تھے.
مگر ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے جب 39% ووٹ ہے؟ عمران خان کی گرفتار 70% ووٹ ہوں کسی پارٹی کے، عمران خان کی گرفتاری آسان تو نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ کریں گے، اس لیے کہ جب کوئی بلڈوزر چلانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بلڈوزر جو ہے وہ کنکروں سے نہیں پوچھا کرتا، اور چونکہ کوئی احتجاجی تحریک زور شور سے نہیں اٹھی ہے، لہذا فی الحال تو ایک خوف کے سائے دراز ہیں اور لوگ سہمے ہوئے ہیں، اور ممکن ہے اس میں یہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویسے تاریخ نہیں طے ہو رہی، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ضرور نومبر میں الیکشن ہوں گے، میرا خیال ہے کہ پوری اطلاعات نہیں ہیں ان کے پاس، یعنی نواز شریف صاحب تو مارچ میں الیکشن، اپریل میں الیکشن چاہیں گے کہ اس وقت تک کچھ پیسے آ جائیں، ہمیشہ انہوں نے قرضے لے کے کام چلایا، کچھ پیسے آ جائیں اور کچھ صورتحال بہتر ہو جائے، میرا خیال ہے پراپرٹی کی صورتحال کچھ بہتر ہو جائے گی اور کچھ ڈالر کی قیمت گر جائے گی، لیکن 22% انٹرسٹ ریٹ ہے، اور باہر سے پیسے ترسیلات زر جو ہیں ان میں اضافے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ میری رائے تو آج بھی وہی ہے جو میں ہر بار دہراتا ہوں کہ آخر کار عمران خان سے بات کرنی ہوگی، وہ وقت گزر چکا جب انہیں لیملیٹ کیا جا سکتا تھا، اور گرفتاری سے ہمدردی کی لہر اور اٹھے گی، اور نئی حکومت ان حالات میں کتنا ڈیلیور کر سکے گی؟ جب آپ مالی سال کا آغاز ہی بھیک مانگنے سے ہوتا ہے تو دنیا کب تک آپ کو بھیک دیتی رہے گی؟ ظاہر ہے کہ عمران خان، یہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان کے آخری برسوں میں معیشت سنبھلنے لگی تھی۔ 6% شرح ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 7% پہ 8% پہ جا سکتے ہیں، اور اگر ایک بہت پاپولر پارٹی اور صحیح ڈیسیژن کر سکے، جیسے جب لینن نے ٹیک اوور کیا تھا روس میں تو 20% پہ چلی گئی تھی، پاکستان میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ 12-14% پہ جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس $600 بلین کے اس کے کم از کم ذخائر ہیں، سونے کے اور تانبے کے اور دوسری قیمتی دھاتوں کے، اور زراعت میں بہت پاسبلٹیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ممکن ہے اب فوج کی شمولیت سے کچھ بہتری وقتی طور پہ ہو جائے، ممکن ہے کچھ بہتری ہو جائے، لیکن یہ بہتری عارضی ہوگی، اور یہ بالکل جیسے میں نے عرض کیا اسٹریٹ رائٹ دینے کی طرح ہوگا۔ دیکھیے اگلے چند ہفتوں میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی اور پھر میں آپ سے عرض کروں۔